بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب خبریں آج آپ کے ساتھ 3 شیئر کرنی ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک صوبے کو ٹارگٹ کر رہی ہے۔ بہت سخت باتیں کی گئی ہیں، اور یہ باتیں کس نے کی ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوسری خبر یہ شیئر کرنی ہے جناب کہ استخارہ نکل آیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جی ہٹا دو بزدار صاحب کو۔ کیا بات ہے، بنی گالا اسٹیبلشمنٹ کا استخارہ، ٹھیک ہے۔ وہ جو حالہ تھا نا دم درود کا، وہ کہتے ہیں ٹوٹ گیا ہے۔ اچھا، اس پہ بات کریں گے۔ اور تیسری بات یہ کریں گے کہ بی آر ٹی پشاور، اس کا افتتاح تو کر دیا گیا، ادھوری بی آر ٹی کا اس کا افتتاح تو کر دیا گیا۔ دنیا کا مہنگا ترین پروجیکٹ ہے، اس کو کمپیئر کریں گے باقی میٹروز کے ساتھ، یہ بتاؤں گا۔ خبروں پر آنے سے پہلے جناب ایک خبر یہ بھی ہے کہ جناب مولانا طارق جمیل صاحب کو تمغہ حسن کارکردگی سے نواز دیا گیا۔ کیا بات ہے جناب، اس سے زیادہ نہیں کہیں گستاخی نہ ہو جائے۔ آگے چلتے ہیں جناب۔ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کی مشترکہ پریس کانفرنس کل ہوئی۔ اس میں پہلے میں یہ بتا دیتا ہوں اس کے موٹے موٹے پوائنٹس کہ کیا تھے، کیا کہا گیا۔ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی۔ اس میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ ایک صوبے کو ٹارگٹ کر رہی ہے، ظاہر صوبہ سندھ کی طرف اشارہ تھا۔ یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ کا رویہ آئین اور جمہوری عمل کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا جناب کہ لاکھوں مقدمات تمام عدلیہ میں پینڈنگ ہیں، جس میں سے 45,000 مقدمات صرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہیں۔ تو اس لیے پہلے اپنے گھر میں جھانکیں، بعد میں کسی کی دوسروں کے گھر میں جھانکیں۔ تو اٹارنی جنرل کو یہ بھی کہا گیا کہ اٹارنی جنرل کو سیاسی جماعت کا کارندہ نہیں بننا چاہیے۔ اب یہ پتہ ہے وہ سیاسی جماعت کے کارندے بن رہے ہیں یا کسی اور جماعت کے کارندے بن رہے ہیں، یہ تو نہیں پتہ۔ ویسے اٹارنی جنرل صاحب بڑے پروفیشنل انسان، بڑے پروفیشنل قسم کے، لیکن ایسے بیانات سے انسان اپنے پروفیشنلزم کو داغدار کر دیتا ہے۔ جیسا بیان انہوں نے کراچی میں سپریم کورٹ میں بتایا نا کہ جی ابھی تو ہم سپریم کورٹ کو بھی نہیں بتا سکتے کہ کراچی کے حوالے سے کچھ وفاق آئینی اور قانونی آپشنز پہ غور کر رہا ہے۔ کیا بات ہے جناب، اب طلب کر لیا ہے ان کو پارلیمنٹ میں، پیپلز پارٹی میں، کہ آئیے ذرا اپنے بیان کی ذرا وضاحت تو کیجیے نا۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی مشترکہ پریس کانفرنس میں کہ سندھ میں تبدیلی لانی ہے تو انتخابات کے ذریعے لائی جائے۔ اچھا، یہ بھی کہا گیا کہ کرونا میں چونکہ ان کی کامیابی سب کو پتہ ہے، اس وجہ سے وہ ہضم نہیں ہو رہی، اور وہ تو انٹرنیشنل باڈیز نے بھی ان کی تعریف کی ہے، WHO ہو یا اور ہوں، سب نے تعریف کی ہے۔ اچھا، آئین کسی ادارے کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ سندھ حکومت کے مینڈیٹ کی توہین کرے۔ سندھ حکومت کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، یہ سید قلب حسن صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، انہوں نے کہا ہے۔ یہ گزشتہ ہفتے، بلکہ اسی ہفتے، جو کراچی رجسٹری میں چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں جو سپریم کورٹ کا بینچ بیٹھتا رہا، بادی و نظر میں ایسا ہی لگا، سب کو لگا کہ یہ کارروائی ٹارگیٹڈ تھی۔ اور کس کو ٹارگٹ کیا گیا؟ حکومت سندھ کو، صوبہ سندھ کو۔ کیوں کیا گیا؟ اچھا، میں کہتا ہوں کہ شکر ہے، یہ جو بینچ اور بار کا ریلیشن ہوتا ہے نا، یہ بڑا زبردست ریلیشن ہوتا ہے۔ اور میرے اوپر، آپ کے اوپر، کسی اور کے اوپر تو 2 منٹ میں توہین عدالت لگ گئی نا، ٹھیک۔ لیکن اس لیول کے لوگ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا اتنا آسان نہیں ہوتا، ان کی بات میں وزن بھی ہوتا ہے، اور ان کی باتوں کو آئینی اور قانونی حیثیت بھی رکھتی ہیں۔ ظاہر ہے وہ بھی بہت منجھے ہوئے، بہت اعلیٰ پائے کے اور بہت ہی ماہر آئین اور قانون کے ماہرین ہوتے ہیں، وکلا ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے تو میں اسی وجہ سے کہتا ہوں، مجھے وکلا سے 1000 اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اختلاف رائے ہونا ایک جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے کا حسن ہے۔ لیکن جب ایسے موقعوں پر، چاہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس ہو، چاہے وہ اس طرح کے کیسز ہوں
ایسے موقعوں پر جب بار کا بہترین رویہ سامنے آتا ہے تو انسان کا دل کرتا ہے داد دینے کا، اس قسم کے ان وکلا کو داد دینے کا دل کرتا ہے۔ اب عوام کہہ رہے ہیں بھائی، لوگ کہہ رہے ہیں، لگ یہی رہا ہے کہ صرف سندھ کو بادی النظر میں ملک کی سب سے بڑی عدالت ٹارگٹ کر رہی ہے، اور بادی النظر میں ملک کی سب سے بڑی عدالت کسی کو پھر کندھا فراہم کر رہی ہے۔ بادی النظر میں یہی لگ رہا ہے عوام کو، لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاناما میں جو کردار ادا کیا یا جو ذوالفقار علی بھٹو کیس میں جو کردار ادا کیا، وہی لگ رہا ہے کہ مبینہ طور پہ بادی النظر میں سپریم کورٹ آف پاکستان، ملک کی سب سے بڑی عدالت، وہی کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ اس وقت نہ مقامی حالات ایسے ہیں، قومی حالات، نہ خطے کے حالات ایسے ہیں، نہ بین الاقوامی حالات ایسے ہیں اس قسم کے موافق ہیں کہ لیکن ہم کب سیکھتے ہیں صاحب؟ ہم تو کبھی ہم نے اگر سیکھا ہوتا تو پھر ہم اس کے بعد 71 سے آنورڈ جب ذوالفقار علی بھٹو کا کیس، اس سے پہلے آپ دیکھ لیں تو مطلب مولوی تمیز الدین کا کیس، اس کے بعد آپ مختلف متعدد آ جائیں، پھر اس کے بعد آپ پاناما کے کیس، پاناما سے چلتا چلتا آپ نے دکھایا پاناما اور اقامہ اٹھا کے مار دیا جناب۔ اس میں ایک انتہائی ادب کے ساتھ، اور یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جی وفاق اگر نظریں گاڑی ہوئی ہیں وفاق نے، بیسیکلی تو پتہ ہے وفاق نے کب گاڑی ہوئی ہیں، وفاق سے تو کیا، تو بہرحال چلیں ہم وفاق کا ہی کہہ دیتے ہیں کہ اگر وفاق نے نظریں گاڑی ہوئی ہیں تو وفاق نے کیا پورے باقی ملک میں یا باقی صوبوں میں کیا دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں؟ یہی بارش ہوئی، کراچی پہ تنقید ہوئی جناب، بالکل ہائے ہائے ہو گئی، اور اس کے بعد چند دن کے بعد لاہور میں بارش ہوئی، سب نے وہی حال دیکھ لیا کہ جی وہی ہوتا ہے۔ تو بھائی یہاں پر جس طرح کا انفراسٹرکچر ہے یا جس طرح کا سٹرکچر ہے یا جس طرح کے وسائل ہیں یا جس طرح کا ہمارا سوشل سٹرکچر ہے کہ لوگ جس طریقے سے جہاں گھر بنا کے بیٹھتے ہیں، اور اس میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ بالکل کوتاہی کسی قسم کی ہے ہی نہیں، لیکن جو ایگزیکٹو کا کام ہے وہ ایگزیکٹو کو کر لینا چاہیے، اور اگر کرنے بھی دیا جائے تو اس سے یہ محسوس نہ ہو کہ جی آپ ایگزیکٹو کے ٹھیک ہے، آپ ایگزیکٹو کو تنبیہ کریں کہ آپ اپنا کام کریں، لیکن اس سے یہ محسوس نہ ہو کہ ایک صوبے کو اس لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور کسی کو بادی النظر میں کندھا پرووائڈ کیا جا رہا ہے۔ اور کون ہے جو کراچی پہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے؟ کراچی پہ کیا، کراچی کے وسائل پہ کون ہے جو قبضہ کرنا چاہ رہا ہے؟ یہ کچھ دن پہلے میں پڑھ رہا تھا کہ جناب پاکستان سٹاک ایکسچینج میں غالباً ایک جناب انہوں نے قرارداد پیش کی کہ کراچی کو جو ہے نا ایک ادارے کے حوالے کر دیا جائے اگلے 5 سالوں کے لیے، پتہ نہیں کیا۔ یہ وہی سٹاک ایکسچینج تھی نا کہ جنہوں نے نواز شریف صاحب کی نااہلی پہ بڑے نعرے لگائے تھے اور بڑی اچھل کود کی تھی، اس اچھل کود کی آج بھی ویڈیوز موجود ہیں۔ وہ اچھل کود اب انہی کے منہ پہ لگ گئی ہے، وہ اچھل کود اب انہی کو مہنگی پڑ گئی ہے۔ اب کرو اچھل کود، اب اچھل کود کرو نا کہ کاروبار جہاں تباہ برباد ہو گیا، جہاں ستیہ ناس ہو گیا ہر ایک چیز کا، جہاں پہ سب کچھ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے، لوگ اپنے برتن بیچ رہے ہیں آٹا خریدنے کے لیے۔ اب تو چھوڑ دیجئے صاحب، اب تو لوگ کہتے ہیں ہم گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں، ہم لوگوں سے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو سالن کو چھوڑ دیجئے، خدا کے لیے سالن کا مطالبہ ہی نہیں کرتے، ہمیں کوئی روٹی دے دے، بس صرف روٹی، وہ پرووائڈ نہیں ہو رہی عوام کو۔ باقی ملک کا یہ حال ہے، آپ کی نظریں ہیں کراچی پر گاڑ رہے ہیں۔ اس سے اگر خدا نہ خواستہ صوبوں میں اگر اس طرح کی اور عوام میں رفٹ پیدا ہو تو کیا وہ وفاق کے لیے اچھی بات ہوگی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو دوبارہ خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک خون کرنے کے لیے اس طرح کے جو ادارے ہیں رسپانسبل ادارے، وہ اگر اس میں اپنا مبینہ طور پہ اور بادی نظر میں کردار ادا نہ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ آ جائیں جناب عثمان بزدار صاحب کی تبدیلی پر۔ جی ہاں، آپ بھی کہیں گے جناب کا مجھے لوگ بڑی ہنسی آتی ہے، بہت ساری چیزیں ہم بتاتے ہیں اور جناب وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ میں نے کہا کہ وزیر صحت صاحب کو ہٹایا جائے گا، مشیر صحت کو،
تو انہوں نے جناب وہ کیا کہ جناب کب آپ نے تو کب کا کہا تھا، 1 مہینہ ہو گیا. میں نے کہا بھائی ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ صبح کہے اور آپ ظہر کے وقت کہیں کہ وہ اسی پہ امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. ایک ذرائع سے خبر آتی ہے اس کو ہم جو ہے نا آپ تک پہنچاتے ہیں. اب اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا کہ کرونا عروج پہ تھا، اس سٹیج پہ ہٹانا تھوڑا سا وہ آپ کو پتہ ہے کہ ممکن نہیں تھا. پھر اس کے بعد کیسے ہوا، اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا تھا. وہ بہت ساری اور بھی ایسی باتیں ہیں. جناب کہہ رہے ہیں کہ استخارہ نکل آیا ہے، جی ہاں ٹھیک ہو گیا. انہوں نے کہا جی بدل دو، تبدیل کر دو. ٹھیک، وہی بنی گالا اسٹیبلشمنٹ کا استخارہ. انہیں یعنی کہ بنی گالا اسٹیبلشمنٹ نے رضامندی ظاہر کر دی ہے کہ ٹھیک ہے جناب. اچھا پھر کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک نیا نام بھی بتا دیا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا اگر اس دوران کوئی ووٹ پورے ہو گئے، اس دوران جو نیا نام انہوں نے بتایا، جو بھی بتایا، تو اگر انہی کے حق میں نکل آیا سارا کچھ تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر پورے ہو گئے اور چودھری صاحبان بھی راضی ہو گئے تو پھر تو ٹھیک ہے. ادروائز اگر اس دوران نہ ہوا تو پھر پلان یہ ہے کہ پہلے جناب بزدار صاحب کو یعنی وسیم اکرم پلس صاحب کو کسی یعنی کہ مذہبی سفر پر، عمرے پر وغیرہ، عمرے کی ادائیگی پر وغیرہ بھیجا جائے گا. پھر انہیں واپسی پر جناب کوئی لمبی رخصت پر، چھٹی پر بھیجا جائے گا بیماری کا بہانہ بنا کے. اس دوران جناب یہ بھی بتایا جا رہا ہے، ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ جو سینئر موسٹ وزیر ہیں یعنی پنجاب کے جو سینئر وزیر ہیں، کون ہیں آپ کو پتہ ہے، تو وہ ان کو جو ہے نا قائم مقام وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے گا. ساتھ یہ ٹاسک دیا جائے گا کہ آپ ووٹ پورے کرو. ٹھیک، ان کے حق میں جو ہمارا کینڈیڈیٹ نیکسٹ ہے اس کے حق میں، اور جیسے ہی وہ پورے ہوں گے تو بدل دیا جائے گا. اور لیکن کیسے پورے ہوں گے؟ اب معاملہ یہاں تک تو ذرائع بتایا. اس سے آگے میں پوچھ رہا ہوں کہ جب تک چودھری صاحبان ساتھ نہیں ہوں گے تب تک کیسے پورے ہوں گے؟ کہ آپ نئے جو ڈیفیکشن کے لاز ہیں، جو کہ فلور کراسنگ کے لاز ہیں، اس کے مطابق کسی پارٹی کے ارکان کو تو توڑ نہیں سکتے. آپ اگر توڑنا چاہیں بھی صحیح تو پھر آپ اس کے مور دین 50% اگر توڑیں تو تب ہے اس کو، تب آپ کو ووٹ دے سکتے ہیں. کسی پارٹی کے ارکان کو تو آپ ایسے تو توڑ نہیں سکتے، کیونکہ اگر انہوں نے آپ کو ووٹ دیا وہ تو جو شو آف ہینڈ سے ہوتا ہے یا لابیز میں جاتے ہیں، اگر انہوں نے آپ کو ووٹ دے بھی دیا تو پھر تو ڈیفینیٹلی وہ خیر سے گئے، ٹھیک ہے نا. لیکن اب وہ تو ہو نہیں سکتا. تو جب تک چودھری برادران راضی نہیں ہوں گے یہ کیسے ہوگا؟ اب اتنا مشکل کیوں ہے؟ آپ نے کبھی سوچا؟ اب آپ اندازہ کریں کہ اتنا یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کی میجورٹی کو مائنورٹی میں بدل کے، نون لیگ کی میجورٹی تھی نا، کس کو نہیں پتا، تو جو جہازوں میں بھر بھر کے آئے وہ بھی صاحب آج کدھر بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے، کیا ہاتھ ہو گیا ہے جناب. یہی تو مکافات عمل ہوتا ہے، اسی چیز کو تو مکافات عمل کہتے ہیں. اب جناب وہ آپ کتنی مشکل میں آ گئے ہیں کہ آپ بدلنا چاہ رہے ہیں لیکن بدل نہیں پا رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی مطلوبہ وہ جو تعداد ہے وہ نہیں مل پا رہی. کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. حالات یہ ہیں کہ یہی کہتے تھے نا تحریک انصاف کے دوست کہ جو ضمنی الیکشن ہوتے ہیں یہ آپ نکال لیں، ان کے کلپ موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، ان کے شارٹس موجود ہیں. جی ہاں نکال لیں، خود کپتان کے، خود باقی لوگوں کے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ضمنی الیکشن ہوتے ہیں، بائی الیکشن، یہ تو ہوتے اسی گورنمنٹ کے ہیں جو موجودہ گورنمنٹ ہوتی ہے. ضمنی الیکشن تو وہی مثلا ضمنی الیکشن میں بہت ساروں میں نون لیگ جیت جاتی تھی. ہم میڈیا والے کہتے کہ جناب آپ دیکھیں وہ الیکشن بھی جیت گئے. کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ سندھ میں ضمنی ہوگا تو پیپلز پارٹی جیتے گی، نون پنجاب میں ہوگا تو نون جیتے گی، کیونکہ وہ تو ضمنی الیکشن جو ہوتا ہے وہ جیتتی ہی. اس میں اتفاق سے کچھ ضمنی کے پی میں ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا، 2013 سے 2018 کے درمیان وہاں یہ ہار گئے. تب بھی ہم نے کہا کہ آپ یہاں پہ کیوں ضمنی ہار گئے ہیں، حکومت تو آپ کی ہے. وہی ایک ضمنی آ رہا ہے جناب پی پی کامن وزیر آباد میں، گوجرانوالا. وہاں پہ ممبر تھے شوکت منظور چیمہ صاحب، غالباً ان کا نام، ان کی وفات ہو گئی، نون لیگ کے. اب دونوں پارٹیز کو کینڈیڈیٹ کی سلیکشن میں مشکلات کا سامنا ہے. فرق ہے جناب، بہت بڑا فرق ہے. نون لیگ کو، یہ جو میرے ویورز ہیں نا جو سن رہے ہیں، جو اس علاقے سے ہیں، جو اس علاقے سے واقف کار ہیں، جو اس کے اڑوس پڑوس میں ہیں، وہ اس چیز کی گواہی دیں گے، ٹھیک ہو گیا نا. وہ نون لیگ کو کینڈیڈیٹ کی سلیکشن میں مشکل ہے، لیکن وہ مشکل اس لیے ہے کہ کینڈیڈیٹ دھڑا دھڑ آ رہے ہیں. وہ جناب ان کو مشکل ہے کہ کس کو ٹکٹ دیا جائے، دوسرے ناراض نہ ہو جائیں. اس حد تک اپلائی کیا جا رہا ہے.
پی ٹی آئی کا ٹکٹ کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ 2-3 دن پہلے میں نے خبر پڑھی تھی, ہو سکتا ہے اب انہوں نے کوئی سلیکشن کر بھی لی ہو. چٹھا صاحب کے جناب حامد ناصر چٹھا صاحب کے غالباً صاحبزادے کو بھی انہوں نے کوشش کی, وہ بھی جان چھڑا رہے ہیں. یہ وقت آنا تھا کہ جناب لوگ جان چھڑا رہے ہیں ٹکٹ لینے سے پی ٹی آئی کے. یہ 2 سال کا کمال ہے, صرف 2 سال کے اندر یہ حالات ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, آ جائیں جناب بی آر ٹی پر. کیا بات ہے جناب, بی آر ٹی دنیا کا مہنگا ترین پروجیکٹ. کیسے, میں آپ کو صرف بتاؤں گا اور نہیں, ابھی تو مہنگا جانا ہے, ابھی تو انکمپلیٹ ہے. اس کی جو ساری کمپلیشن آئے گی تو پھر اس کے بعد میں کبھی پشاور ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ ہے نا وہ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا, جو ایف آئی اے کو انہوں نے کہا تھا کہ انکوائری کرو. آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ وہ کس طرح کی ججمنٹ ہے, کیا چھترول کر کے رکھ دی, جس پہ یہ سٹے لیا ہوا ہے سپریم کورٹ سے. ٹھیک ہے نا, تحریک انصاف کی حکومت نے. اب جناب کاسٹ پر کلومیٹر, 1 کلومیٹر کی کاسٹ, میں دنیا کی مختلف 2-4 ایسے سیمپل کے طور پہ, بھارت میں احمد آباد میں بنی تھی, اس کی کاسٹ $2.4 ملین. ٹھیک, یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ $24 ملین 1 کلومیٹر کی کاسٹ. اچھا, اسی طرح سے چائنا میں بھی مختلف شہروں میں بنتی رہیں, لیکن جو بالکل آخر پہ بیجنگ میں بنی تو اس کی کاسٹ $4.8 ملین. پیرس میں بنی, اس وقت کہا گیا کہ بہت مہنگی بنی, وہ $7 ملین پر کلومیٹر کے حساب سے بتا رہا ہوں کاسٹ, 1 کلومیٹر کی جو قیمت ہے. استنبول میں بنی, اس کی کاسٹ $8.8 ملین, یعنی $88 ملین. ٹھیک, سمجھ آ گئی. اچھا, یہ سب سے مہنگی تھی دنیا کی اس وقت تک. لاہور کی بنی وہ $11 ملین, اسلام آباد کی بنی وہ $20 ملین. اب پشاور کی بنی $22 ملین پر کلومیٹر. لیکن یہ تو میں وہ نکال رہا ہوں نا جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے. جی ہاں, اناؤنسمنٹ تو 68-70 ارب کی ہوئی ہے نا, اس کے حساب سے لوگ نکال رہے ہیں نا. لیکن اب تو وہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ جو فرانس کا 20 ارب کا قرضہ ہے وہ بھی اب دوبارہ جو اس میں ڈالر اوپر گیا ہے اور روپے کی ڈی ویلیویشن ہوئی ہے, 38 ملین کا یہ فرق پڑا ہے, 38 ارب روپے کا یہ فرق پڑا ہے. اس حوالے سے بھی جو ہے نا, جب آپ ٹوٹل کاسٹ ہو تو پھر یہ $22 ملین نہیں ہوگا, یہ $30 ملین کو بھی کراس کرے گی پر کلومیٹر کے حساب سے. اب حالت تو یہ ہے, کل میں دیکھ رہا تھا کہ حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا تھا, خان صاحب کی پرانی باتیں جناب کدھر ہوتی ہیں, وہ تو یو ٹرن لے کے عظیم لیڈر بن گئے ہیں نا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, تو کپتان صاحب فرما رہے ہیں کہ اپنا حامد میر صاحب ان سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو میٹرو بنا رہے ہیں لاہور میں بھی, اور پھر بن گئی ہے لاہور میں بھی اور اسلام آباد میں بھی بنا رہے ہیں, تو آپ ان سے کہیں کہ ایک تو پشاور میں بھی بنا دیں ہمارے لیے, یعنی اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے, تو ان سے کہیں کہ ایک تو ہمارے لیے بنا دیں. تو کپتان صاحب نے فرمایا کہ اگر انہوں نے پشاور میں بنائی نا تو ہم اس کے راستے میں کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا یہ دیکھیں, یہ کوئی ایسے ہوتے کہ بس اوپر سے جا رہی ہے, بسیں بھی اوپر سے جاتی ہیں, چلو ٹرین تم اوپر سے چلاؤ تو پھر ٹھیک ہے, کبھی بسیں بھی جو ہے نا شہر کے اوپر سے جاتی ہیں. اب وہی 10 سے 11 کلومیٹر اوپر جا رہی ہے بی آر ٹی یا نہیں جا رہی, یہ حالات ہیں. اور کل میں دیکھ رہا تھا کہ جناب جو ہے نا فاروق سلیم صاحب کہہ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ جناب صحت کے لیے آپ دیکھیں تو 11 ارب روپے ہیں, تعلیم کے لیے دیکھیں تو جناب 18 ارب روپے ہیں, اور بی آر ٹی کے لیے دیکھیں تو پھر میں وہ کہوں کہ ان کے اپنے بقول کے 70 ارب روپے ہیں, لیکن 70 نہیں, وہ تو کھرب کو بھی کراس کر گیا ہے نا. یہ وہ تھے وعدے وعید, اور یہ وہ تھے جناب بڑے بڑے دعوے کہ ہم تو ایجوکیشن پہ لگائیں گے, ہم تو صحت پہ لگائیں گے, ہم تو سڑکوں پہ نہیں لگائیں گے, ہم تو یہ جنگلہ بسیں نہیں بنائیں گے. لیکن آج آپ صحت اور تعلیم کا بجٹ ملا لیں, اس سے 3 گنا ہو گیا ہے خرچہ صرف بی آر ٹی پہ, وہ بھی نامکمل اس کا افتتاح ہو گیا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.